السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، مفتی فیضان قاسمی صاحب دامت برکاتہم نے شب گزاری بیان میں فارغ وقت مسجد کو دیں اس کے بارے میں بہت قیمتی باتیں ارشاد فرمائی ہے۔ آپ تمام حضرات اس بیان کو دھیان اور توجہ کے ساتھ سنیں اور مزید بیانات کے لیے ہمارے چینل HS بیانات کلپس کو ضرور سبسکرائب کریں۔ دور نبوت میں، دور خلافت میں، دور صحابہ میں مسلمان اپنی زندگی میں 3 ہی جگہوں پر ملتا ہے۔ کتنی جگہوں پر؟ 3 جگہوں پر۔ یا تو اپنے حلال کمائیوں میں، یا اپنے بیوی بچوں کے تقاضوں میں، یا اپنا فارغ وقت مسجد میں کرے۔ اللہ معاف فرمائے، اس زمانے کے مسلمان کا فارغ وقت سب غفلت اور گناہوں کی مجلسوں میں لگا ہے، سب غفلت اور گناہوں کی مجلسوں میں لگا ہے۔ مسلمان کا فارغ وقت تو غفلت اور گناہوں کی مجلس میں لگ رہا ہے۔ آپ دیکھو، ہر آدمی کے پاس جو فارغ وقت ہے اس کے فارغ وقت کی الگ الگ جگہیں یہاں اپنا فارغ وقت ضائع کرتا ہے۔ پھر فلاں صاحب شباب کہاں ملیں گے؟ وہ فلاں کلب میں ملیں گے۔ فلاں صاحب کہاں ملتے ہیں؟ وہ فلاں باغیچے میں ملتے ہیں۔ فلاں صاحب کہاں ملتے ہیں؟ وہ بازار میں ملتے ہیں۔ فلاں صاحب کہاں ملتے ہیں؟ فلاں ہوٹل کے اندر ملتے ہیں۔ ہر مسلمان کا فارغ وقت تو لایانی اور غفلت کی مجلسوں میں لگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کا فارغ وقت مسجد میں لگایا اور اللہ کے ذات و صفات کے اتنے تذکرے کیے تھے کہ مسلمان کو اللہ تبارک تعالیٰ کے غیر سے کہتے ہوئے شرم آتی کہ ہم اپنے مسئلے اللہ کے غیر کے سامنے کیسے رکھیں۔ مسلمان کو اللہ کے غیر سے کہتے ہوئے شرم آتی۔ اللہ اکبر۔ ہم اندازہ تو لگائیں، ہمارا فارغ وقت جو مسجد کے باہر لگ رہا ہے وہ ہمیں کتنی بڑی بڑی خیر سے محروم کر رہا ہے۔ امام مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تمہارا فارغ وقت لایانی اور بیکار کی مجلسوں میں لگے گا تم بڑی بڑی 4 خیروں سے محروم ہو جاؤ۔ کتنی خیر سے؟ توجہ سے بات سنیں۔ مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تمہارا فارغ وقت لایانی اور بیکار کی غفلت کی مجلسوں میں لگے گا تم بڑی بڑی 4 خیروں سے محروم ہو جاؤ گے۔ سب سے بڑی خیر ہے روزے کی برکت ختم ہو جائے۔ کیا ختم ہوگی؟ روزے کی برکت۔ مسلمان کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہے، اب مسلمان کو اس کا احساس ہی نہیں ہے کہ میرا فارغ وقت جو بیکار اور لایانی کی مجلسوں میں لگ رہا ہے اسی نے میرے روزے کی برکت ختم کی۔ لوگ روزے کی برکت کو حکام کی تبدیلی میں اور اسباب کی کثرت میں تلاش کرتے۔ روزے کی برکت کو حکام کی تبدیلی میں اور اسباب کی کثرت میں تلاش کرتے۔ لوگ یہ چاہتے ہیں جتنے زیادہ اسباب ہو جائیں گے اتنی زیادہ روزے کی برکت ہو جائے گی۔ حالانکہ علماء نے لکھا ہے اسباب بڑھانے سے روزی نہیں بڑھتی، اسباب بڑھانے سے روزی نہیں بڑھتی ہے، لیکن 2 چیزیں یقیناً بڑھ جائے گی۔ دنیا میں مشقت بڑھ جائے گی، آخرت میں حساب بڑھ جائے گا۔ دنیا میں کیا بڑھے گی؟ مشقت، اور آخرت میں حساب بڑھ جائے گی۔ اسباب بڑھانے سے روزی نہیں بڑھتی ہے، لیکن دنیا کے اندر مشقت بڑھ جائے گی، آخرت میں حساب بڑھ جائے گا۔ روزی کے اندر جتنی بے برکتی آ رہی ہے وہ سب مسلمان کا فارغ وقت جو مسجد کے باہر لایانی اور غفلت کی مجلسوں میں لگ رہا ہے ان سارے گناہوں کی مجلسوں نے مسلمان کے روزے کی برکت ختم کی ہے۔ اگر مسلمان، میری بات سننا توجہ سے، اگر مسلمان اپنا فارغ وقت مسجد میں دے دے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے روزے میں ایسی برکتیں ڈالیں گے جس کا تصور نہیں ہو سکتا۔ اصحاب صفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے۔ صحابہ میں 3 قسمیں تھی، توجہ سے بات سننا۔ صحابہ کے اندر 3 قسمیں تھی، مسجد کو آباد کرنے کے اعتبار سے، اپنا فارغ وقت مسجد میں دینے کے اعتبار سے صحابہ کے درمیان 3 قسمیں تھی۔ پہلی قسم وہ تھی جو اپنا 24 گھنٹہ مسجد میں دیتے، صفہ والے، دن رات ان کا مسجد میں لگتا۔ دوسری قسم ہوتی جو ایک دن مسجد میں، ایک دن اپنے کاروبار میں، ایک دن مسجد میں، ایک دن اپنے کاروبار میں۔ اور تیسری قسم ہوتی دن کا آدھا حصہ اپنے حلال کمائی میں، دن کا آدھا حصہ مسجد میں، رات کا آدھا حصہ اپنے راحت و آرام میں، اور رات کا آدھا حصہ اپنے مسجد کے اندر۔ مسلمان اپنا فارغ وقت مسجد میں دیا کرتا۔ رمضان کا مہینہ، اصحاب صفہ 24 گھنٹے کے لیے مسجد میں رہا کرتے۔ مسجد کے تقاضوں کو پورا کرنا اپنی زندگی کا مقصود بنائیے۔ رمضان کا مہینہ چل رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا مغرب کی نماز کے بعد آپ ایک ایک صفہ میں سے ایک ایک آدمی کو
مدینہ کے صحابہ کے حوالے کرتے، تم انہیں لے جاؤ، تم انہیں لے جاؤ، تم انہیں لے جاؤ۔ وہ اپنے گھر جاتے ان کی ضیافت کرتے۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مغرب کی نماز ہو گئی اور صحابہ کو لے کر کوئی نہیں گیا، سارے گھروں میں فاقہ، مدینہ کے ہر گھر میں فاقہ، کسی گھر کے اندر کھانے پینے کا انتظام نہیں تھا، سارے صفہ والے ویسے رہے، سحری پانی کے ساتھ تھی، افطاری پانی کے ساتھ، سحری پانی کے ساتھ ہی، افطاری پانی کے ساتھ ہی، صبح پھر دوسرے دن کا روزہ پانی کے ساتھ۔ 2 دن ہو گیا، 3 دن ہو گیا، 3 دن کا وقت ایسا گزر گیا، سحری پانی کے ساتھ، افطاری پانی کے ساتھ، کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں۔ 3 دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسئلہ رکھا کہ اللہ کے نبی 3 دن سے سحری افطاری پانی پر ہو رہی ہے، ایک لقمہ پیٹ میں گیا نہیں۔ سنو توجہ سے بات، فاقہ ہے، تنگی ہے، لیکن فارغ وقت مسجد میں لگا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے گھر میں آدمی بھیجا۔ مزید بیانات کے لیے HS بیانات کلپس کو سبسکرائب جو ہماری بات سننا، مسلمان کی شان یہ ہے کہ جب بھی اس کے سامنے دین کا کوئی تقاضا ہے، امت کی ضرورتوں کا کوئی تقاضا آئے گا، سب سے پہلے اس تقاضے کو اپنے گھر سے پورا کرو، اپنے گھر سے پورا کرو۔ یہ نبوت کا مزاج ہے، یہ مسلمان کی شان ہے کہ جب بھی دین کا کوئی تقاضا آئے گا، امت کی ضرورت کو کوئی تقاضا آئے گا، سب سے پہلے وہ تقاضا اپنے گھر سے پورا کرو۔ سنو عجیب بات ہے، جو لوگ اللہ کے دین کے تقاضے کو اپنے گھروں سے پورا کرتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ تقاضوں کے پورا کرنے کے برکت میں ان کی ضرورت بھی پوری کرتے ہیں، ان کے حق میں اپنا وعدہ بھی پورا کرتے ہیں۔ امت کی ضرورت کا تقاضا، دین کے تقاضے سب سے پہلے اپنے گھر سے پورا کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر آدمی بھیجا کہ صفہ والے بھوکے ہیں، 3 دن سے افطاری اور سحری پانی پر ہو رہی ہے، ان کے کھانے کا انتظام ہونا چاہیے۔ 9 گھروں سے اعلان آیا کہ گھر میں کوئی انتظام نہیں، 9 گھروں سے اعلان آیا کہ گھر میں کوئی انتظام نہیں۔ آپ علیہ السلام سب کو لے کر بیٹھ گئے، سب اللہ کی جانب متوجہ ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے اتنی مختصر دعا مانگی، اتنی مختصر دعا مانگی، ابھی اس مجلس میں دعا بتائی جائے گی، سب کو یاد ہو جائے، اتنی مختصر دعا، لیکن ایسی برکت اللہ نے عطا فرمائی۔ آپ نے اتنی مختصر دعا کی، آپ نے سب کو جمع کیا، آپ نے فرمایا اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنها بیدک لا یملکها احد غیرک۔ اے اللہ، میں آپ سے آپ کے فضل کا سوال کرتا ہوں، آپ کی رحمت کا سوال کرتا ہوں۔ آپ کا فضل، آپ کی رحمت آپ کے قبضے میں ہے، آپ کے سوا کوئی آپ کے فضل کا، آپ کی رحمت کا مالک نہیں ہے۔ اتنی مختصر دعا آپ نے کی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر کے فارغ بھی نہیں ہوئے تھے کہ مدینہ سے، بستی سے لوگ مسجد میں آنا شروع ہوئے۔ جس بستی میں 3 دن سے ایک مہمان کی ضیافت کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے، اللہ نے اس دعا کی ایسی برکت دی، لوگ مسجد میں آنا شروع ہوئے۔ کوئی بالٹی بھر کے دودھ لے کر آ رہا ہے، کوئی بالٹی بھر کے دودھ لے کر آ رہا ہے، کوئی کھجور کا خوشہ لے کر آ رہا ہے، کوئی گیہوں کے بھرا ہوا تھیلا لے کر آیا ہے، کوئی مختلف قسم کا گوشت لے کر آ رہا ہے۔ تھوڑی دیر میں اتنا کھانا جمع ہو گیا مسجد میں کہ اس کو ختم کرنا مشکل ہو گیا، اتنا کھانا جمع۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا دیکھو، ہم نے اللہ سے 2 چیزیں مانگی، ایک ہم نے اللہ سے فضل مانگا تھا، دوسرا ہم نے اللہ سے رحمت مانگی تھی۔ یہ اللہ کا فضل ہے، رحمت اللہ پاک آخرت میں دے گا، یہ اللہ کا فضل ہے، رحمت اللہ آخرت میں دے گا۔ میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ جب مسلمان اپنا فارغ وقت مسجد کے ماحول میں نہیں لگائے گا، مسجد کو آباد کرنے کا اہتمام نہیں کرے گا، اور مسلمان کا فارغ وقت گناہوں اور غفلت کے مجلسوں میں لگے گا، مسلمان 4 بڑی خیروں سے محروم ہو جائے گا۔ سب سے بڑی خیر روزے کی برکت ختم ہو جائے گی، دوسری خیر بدن کی قوت ختم ہو جائے گی، مختلف قسم کی بیماریاں جو مسلمان کے جسم میں آ رہی ہے، مختلف قسموں کی بیماریاں جو مسلمان کے جسم میں آ رہی ہے، وہ سب لایانی اور گناہوں کی مجلسوں میں فارغ وقت دینے کی وجہ سے ہے۔ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں ہے کہ میرے بدن میں بیماری کہاں سے آئی۔ جب تک مسلمان کا فارغ وقت مسجد کے ماحول میں نہیں لگے گا اور مسجد کے اعمال میں مسلمان اپنے آپ کو فارغ نہیں کرے گا، شریک نہیں کرے گا، مسلمان بیماریوں سے محفوظ نہیں رہے گا۔ آج یقین جانو، اچھی طرح بات سنو، بیماریاں
کسی مخلوق کی وجہ سے نہیں آتی، بیماری کسی مخلوق کی وجہ سے نہیں آتی، بیماری براہ راست اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتی ہے اور مسلمان کی غلط زندگی کی وجہ سے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے اس مسئلے کو پوچھ کر قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے بات سمجھا دی کہ بیماری کے آنے میں کسی مخلوق کا کوئی تعلق نہیں ہے، بیماری اپنی ذات سے متعدی نہیں ہوتی۔ لوگ کہتے ہیں یہ بیماری بڑی متعدی ہے، یہ بخار بڑا متعدی ہے، بیماری اپنی ذات سے متعدی نہیں ہوتی ہے بلکہ بیماری گناہوں کی وجہ سے متعدی ہوتی ہے۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہنے لگا کہ اللہ کے نبی، اونٹوں میں خارش ہو گئی، کھجلی کی بیماری ہے، اونٹوں میں خارش ہو گئی ہے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کیسے خارش ہو گئی؟ صحابی کہنے لگے ایک اونٹ کو کھجلی ہوئی تھی، ایک اونٹ کو کھجلی ہوئی تھی، اس کی وجہ سے تمام اونٹوں میں کھجلی پھیل گئی۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا پہلے اونٹ کو کھجلی کہاں سے ہوئی؟ پہلے اونٹ کو کھجلی کہاں سے ہوئی؟ صحابی کہنے لگے اللہ کے حکم سے ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا جس طرح پہلے اونٹ کو کھجلی اللہ کے حکم سے ہوئی ہے، تمام اونٹوں کو کھجلی اللہ کے حکم سے ہوئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ پاک ایک کو بیمار کرنا چاہتے تھے اور اس بیماری نے اللہ سے پوچھے بغیر پوری بستی کو بیمار کر دیا، کسی بیماری میں اتنی طاقت نہیں، بلکہ جو دنیا کے اندر بیمار پڑ رہا ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے بیمار پڑ رہا ہے۔ اور ہر بیماری کی سب سے بڑی بنیاد اپنا لایانی، اپنا فارغ وقت لایانی اور بیکار کی مجلسوں میں لگا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اہتمام فرمایا تھا، سنو تو توجہ سے بات سننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اہتمام فرمایا تھا، مسجد کو 24 گھنٹہ آپ نے امان سے ایسا بھر دیا تھا، ہر مسلمان کا فارغ وقت مسجد میں ایسا لگتا تھا مسلمان اپنا فارغ وقت مسجدوں میں دینے کی وجہ سے بڑی بڑی بیماریوں سے محفوظ تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ، ایک حکیم آپ کے زمانے میں مدینہ منورہ ہے، ایک مہینہ قیام کیا، ایک مہینہ قیام کیا، ایک مہینہ قیام کے بعد جانے لگا۔ امیر المومنین نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا کہ حضرت کیا کرو مدینہ میں رک کر، یہاں علاج معالجہ ہوتا ہی نہیں، یہاں کوئی بیمار پڑتا ہی نہیں ہے، علاج کیسے کروں؟ میرا کاروبار نہیں چل رہا ہے، میرا دھندا نہیں چل رہا ہے، علاج کیسے کروں؟ کوئی بیماری نہیں پڑتا ہے تو علاج کیسے کروں؟ حضرت عمر کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ، سنو غور سے بات، حضرت عمر نے بات سمجھائی ہے، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے بات سمجھائی ہے، جب تک مسلمان کا فارغ وقت مسجدوں میں لگے گا مسلمان بڑی بڑی بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ دیکھو میں آپ تک بات سنوں، توجہ سے بات سنوں، جتنی جسمانی بیماریاں ہیں نا، جتنی جسمانی بیماری ہے یہ سب روحانی بیماری کے تابع، جتنی جسمانی بیماریاں ہیں یہ سب روحانی بیماری کے تابع ہے۔ پہلے مسلمان روحانی بیماری کے اندر مبتلا ہوتا ہے، روحانی بیماری جسمانی بیماری کو لاتی ہے۔ توجہ سے بات سننا، مشکل سے بات سمجھ میں آئے، پہلے مسلمان روحانی بیماری کے اندر مبتلا ہوتا ہے، روحانی بیماریاں جسمانی بیماری مبتلا کرتی ہیں۔ مسلمان کے دل میں اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات کا یقین دنوں سے نکلا ہے، مسلمان کے دنوں کے اندر اللہ کی صفات کے بارے میں شک پیدا ہوا ہے، مسلمان آخرت سے غافل ہوا ہے، مسلمان گناہوں کا عادی بنا ہے، جھوٹ کا، دھوکے کا، خیانت کا، وعدہ خلافی کا، مختلف قسم کی روحانی بیماریاں مسلمانوں کے اندر آئی ہے۔ روحانی بیماریاں جسمانی بیماریوں کے لانے کا ذریعہ بنتی۔ اگر مسلمان اپنا فارغ وقت مسجد میں دے دے اور اپنا فارغ وقت مسجد میں دینے کا اہتمام کرے، اللہ پاک اس کو بڑی بڑی جسمانی بیماریوں سے محفوظ کر دے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، حضرت اسماء رضی اللہ عنہ فرماتی ہے 100 سال کی عمر ہو چکی تھی، کہنے لگی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے 100 سال کی عمر ہو چکی ہے، میرے منہ میں کوئی دانت ہلتا بھی نہیں۔ کتنی عمر ہو گئی؟ 100 سال کی، میرے منہ کا کوئی دانت ہلتا بھی نہیں۔ میں نے ایک بات عرض کی ہے، جب تک مسلمان کا فارغ وقت مسجد میں نہیں لگے گا مسلمان بڑی بڑی 4 خیروں سے محروم ہوگا۔ پہلی خیر روزے کی برکت ختم ہو جائے گی، دوسری خیر بدن کی قوت ختم ہو جائے گی، تیسری خیر عبادت کی لذت سے محرومی ہوگی، عبادت کی لذت سے محرومی ہو۔ میں آپ سے کیا عرض کروں، بات مشکل سے سمجھ میں آئے گی۔ اس زمانے کے مسلمان کو جتنی لذت گناہوں میں اپنے آتی ہے اتنی لذت اطاعت و بندگی میں نہیں آتی۔ نافرمانی اور فحش اور فلمی گانوں کے سننے میں
مسلمان کو جتنی لذت آتی ہے اتنی لذت مسلمان کو قرآن کے سننے میں نہیں آتی. آپ سے عرض کروں میں توجہ سے بات سننا. اس زمانے کے مسلمان کو گناہ کرنے پر کتنی خوشی ہے, گناہ کے چھوڑنے میں اتنی خوشی نہیں ہوتی. گناہ کرنے پر جتنا خوشی ہے, گناہ کے چھوڑنے میں اتنی خوشی نہیں ہوتی ہے. اگلی بات سننا, اس زمانے کے مسلمان کو اگر گناہ کا موقع چھوٹ جائے, گناہ کا موقع اگر چھوٹ جائے, گناہ کا موقع چھوٹ جانے پر مسلمان کو جتنی حسرت ہوتی ہے اتنی حسرت مسلمان کو گناہ کرنے پر نہیں ہوتی. بہت مشکل سے بیٹھا ہوا تھا اور کوئی غلط چیز نکال رہا تھا, بڑی مشکل سے نکلی تھی, جس کو دیکھنا تھا, جس سے بیٹا پاس میں آیا انگلی لگ گئی اور وہ اڑ گیا. ارے کیا کر دیا تم نے. گناہ کا موقع ہاتھ سے نکل جائے اس پہ جتنی حسرت مسلمان کو ہے اتنی حسرت مسلمان کو, گناہ کا موقع چھوڑ جانے میں جتنی حسرت مسلمان کو ہے اتنی حسرت مسلمان کو گناہ کرنے میں نہیں ہوتی. عبادات کی لذت ختم ہو جاتی ہے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے مسلمان کا فارغ وقت تو مسجد میں نہیں لگ رہا ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اہتمام فرمایا تھا, ایسا مسجد کو امان سے بھرا تھا. مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب فتاوی شیخ الاسلام میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں روزانہ 20 اعمال ہوتے. کتنے اعمال بولو تو صحیح, 20 اعمال. اب تو مسلمان کو پتہ ہی نہیں کہ مسجد کے 20 اعمال کیا, مسلمان کو پتہ ہے. لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد صرف نماز کے لیے ہے, مسجد صرف نماز کے لیے ہے. مسجد کا تصور صرف نماز کے ساتھ محدود ہو کر رہ گیا. لوگ نماز, مسجد کو نماز کے لیے اتنا خاص کر چکے ہیں, اگر کوئی مسلمان نماز کے وقت کے علاوہ مسجد میں دکھائی دے, دیکھنے والوں کا ایسا تعجب ہوتا ہے, تعجب سے پوچھتے ہیں ابھی مسجد میں کیا کر, 10 بجے مسجد میں کیا کر, 3 بجے مسجد میں کیا کر, رات میں 12 بجے مسجد میں کیا کر رہے ہو. اتنا تعجب ہوتا ہے مسلمان کو اگر کوئی مسلمان مسجد میں دکھائی دے. لوگ پوچھتے ہیں مسجد میں کیا کر رہے ہو, حالانکہ اتنا بڑھنگا اور اتنا محمد اور اتنا بیکار اور اتنا خراب یہ سوال ہے جیسے کوئی مچھلی سے پوچھے پانی میں کیا کر رہی ہے. مزید بیانات کے لیے HS بیانات کلپس کو سبسکرائب کریں. پوچھ سکتے مچھلی سے کہ پانی میں کیا کر, پانی تو اس کی حیات ہے, اس کی عزت ہے, اس کی حفاظت ہے, اس کی نجات ہے. اس سے زیادہ مسجد میں رہنا مسلمان کے لیے حفاظت اور نجات کا ذریعہ. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا پابند کیا تھا صحابہ کو, لوگ اپنا فارغ وقت تو مسجدوں میں دیا کرتے تھے. ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں دمشق کی جامع مسجد میں پہنچا, عید کا دن نہ تھا, عید کا دن نہیں تھا, جمعہ کا دن نہیں تھا, کوئی نماز کا وقت نہیں تھا, 2 نماز کے درمیان کا وقت تھا, 2 نماز کے درمیان کا وقت تھا. جو لوگ مسجد میں اپنا فارغ وقت دے کر مختلف قسم کے سیکھنے سکھانے کا اہتمام کر رہے تھے, ان کو میں نے شمار کیا, ایک مسجد میں 1600 افراد. کتنے افراد تھے؟ 1600 افراد. ایک مسجد میں 1600 افراد. نتیجہ کیا ہوتا تھا کہ پورا دین مسلمان کی زندگی میں تھا. مسجد کے اطراف میں رہنے والا کوئی مسلمان اللہ کی ذات سے غافل نہیں تھا اور اپنے دین سے جاہل نہیں تھا. کیوں؟ لیکن ہر مسلمان کا تعلق مسجد سے تھا. کیونکہ میرے دوستوں بزرگوں, یہ بات قسم کھا کے کہی جا سکتی ہے, اللہ کی قسم کھا کے بات کہی جا سکتی ہے, جس مسلمان کا تعلق مسجد سے نہیں ہے اس کا تعلق اللہ کی ذات سے نہیں. جس مسلمان کا تعلق مسجد سے نہیں ہے اس کا تعلق اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات سے نہیں ہے. ہم اپنا فارغ وقت مسجدوں میں دیں, ہم اپنا فارغ وقت مسجدوں میں دیں, مسجدوں میں سیکھنے سکھانے کا اہتمام کیا جاوے. انس بن مالک فرماتے ہیں, مجموع زوائد کی روایت ہے, انس بن مالک فرماتے ہیں کانوا اذا صلوا الغداۃ قعدوا حلقا حلقا, صحابہ فجر کی نماز پڑھ کے فارغ ہوتے تھے, ہلکے لگا کر بیٹھ جاتے. نماز پڑھتے ہی بھاگنا, سلام پھیرتے ہی مسجد سے بھاگ جانا, سلام پھیرتے ہی مسجد سے نکل جانا. اللہ معاف فرمائے, اس زمانے میں منافقین کا طریقہ تھا, مسلمان کا طریقہ نہیں تھا. مسلمان تو نماز کے بعد مسجدوں میں ایسے اطمینان کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے. کانوا اذا صلوا الغداۃ قعدوا حلقا حلقا, جب صحابہ فجر کی نماز پڑھ کے فارغ ہوتے تھے ہلکے لگا کر بیٹھ جاتے تھے. قوما یقرؤون القرآن, ایک ہلکے میں قرآن سیکھا جا رہا ہے. قوما یتعلمون الفرائض, ایک ہلکے میں فرائض سیکھے جا رہے ہیں. قوما یتعلمون السنن, ایک ہلکے میں سنتیں سیکھی جا رہی ہے. پورا دین مسجدوں میں سکھایا جاتا ہے. 600 سال تک
کتنے سال تک؟ 600 سال تک مسجد کے باہر کوئی مدرسہ نہیں تھا، کوئی بلڈنگ نہیں تھی، کوئی بنگلہ نہیں تھا، کوئی درسگاہ نہیں تھی جس میں دین کے سیکھنے سکھانے کا اہتمام ہوتا تھا۔ پورا دین مسجدوں میں سکھایا جاتا۔ مسجد عبادت گاہ تھی، مسجد درسگاہ تھی، مسجد دارالقضا تھی، مسجد تعلیم گاہ تھی، پورا دین مسجدوں کے اندر سکھایا جاتا تھا۔ الف سے لے کے یا کر کلمہ نماز سے لے کے بڑے بڑے فرائض اور بڑے بڑے مسائل مسجدوں میں سکھائے جاتے۔ ہر مسلمان کا گہرا تعلق مسجد سے۔ میں نے ایک بات عرض کی پیارے بھائی، توجہ سے بات سنتے جائیں۔ جب تک مسلمان اپنا فارغ وقت مسجد میں نہیں دے گا، مسلمان 4 بڑے خیروں سے اپنے آپ کو محروم رکھنے سے بچا نہیں سکتا۔ پہلی خیر روزے کی برکت ختم ہے، دوسری خیر بدن کی قوت ختم ہو جائے، تیسری خیر عبادت کی لذت نکل جائے گی، اور چوتھی خیر یہ ہے دین کا علم مسلمان بھول جائے، دین کا علم مسلمان بھول جائے۔ اس لیے میرے دوستوں یہ بات عرض کر رہا ہوں میں، اللہ تبارک تعالیٰ کے وعدے اپنے حق میں پورا کرانے کے لیے سب سے بنیادی چیز ہے اللہ کے ذات صفات کا کامل یقین ہونا چاہیے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے ذات صفات کا کامل یقین اسی وقت دلوں کے اندر پیدا ہوگا جب اپنا فارغ وقت مسجد میں دے کر گھنٹوں مسلمان اللہ کی قدرت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی کبریائی کے تذکرے جب تک نہیں کرے گا، اللہ کی ذات صفات کا یقین کامل نہیں ہوگا۔ ماشاءاللہ مفتی فیضان صاحب نے بہت قیمتی باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ حضرات کو اس بیان سے فائدہ ہوا ہو تو دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔